السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 603 ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ 164۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابغی، میں تلاش کروں، ربن، کوئی رب، بہوا، جبکہ وہی ہے، رب کل شیء، ہر چیز کا رب، ولا تکسب، اور نہیں کماتی، کل نفس، کوئی جان، الا مگر، علیہا، اسی پر ہے، ولا، اور نہیں، تزر، اٹھائے گی، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا، بوجھ، اخرى، کسی دوسری جان کا، ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہاری واپسی ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما، ساتھ اس چیز کے کہ کنتم تھے تم فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ کیا میں اللہ کے سوا اور رب تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ دوسری بات، جو کوئی شخص کوئی گناہ کرے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور تیسری بات، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، کسی دوسرے کا بوجھ۔ چوتھی بات، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پانچویں بات، وہ تمہیں وہ چیز بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، یہاں مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے، جو مشرکین کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے سے حقیر چیز کو اپنا رب سمجھتے تھے، غیر معقول چیز ہے، عبادت کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، معقول بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا اصول ہے کہ عبادت کرنے والا ہر اعتبار سے چھوٹا ہو، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہو وہ ہر اعتبار سے بڑا ہو۔ اور ان مشرکین کی حالت یہ ہے کہ اپنے سے کمزور چیز کی عبادت کرتے ہیں، کبھی سانپ کی عبادت کی، کبھی بچھو کی عبادت کر لی، کبھی گائے کی عبادت کر لی، کبھی کسی اور چیز کی عبادت کر لی، کبھی کسی پتھر ہی کو اٹھا لیا اور اس کی عبادت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ ان سے پوچھیے، کہیے ان سے، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ استفہام انکاری کہتے ہیں اس کو، اس کا مطلب یہ کہ میں تو ایسا کر نہیں سکتا، اور میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہی سب کا رب ہے۔ میں اپنی بے وقوفی سے تم جن چیزوں کو رب بنائے ہوئے ہو، میں تمہاری جیسی بے وقوفی کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے، اور اپنی جیسی مخلوق کو بلکہ اپنے سے بھی کم تر چیزوں کو معبود بنانا حماقت، ظاہر بات ہے کہ سفاہت ہے، حماقت ہے، بے وقوفی اور پاگل پن۔ میں تمہاری جیسی حماقت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فراست دی ہے،
بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، علم دیا ہے، علم جو ہے علم وہ عطا کیا ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے میرے پاس آیا ہے۔ اس قدر علم اور اس قدر رسالت کی ذمہ داری میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہے، سب کچھ مجھے معلوم ہے اور میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا جیسے تم حماقت کر رہے ہو۔ یہ بات بتائی گئی، معلوم ہی ہوا کہ رب تو ایک ہی ہے، وہ جو زمین آسمان کا خالق اور مالک۔ ایک حقیقت تو یہ بتا دی۔ دوسری حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ اصول ہے، دیکھیے جو گناہ کرے گا اس گناہ کا بوجھ اصول یہی ہے کہ وہی اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں عدالتیں، مثلا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا انصاف پسند منصف جو فیصلہ کرے گا، جو چوری کرے گا اس کو سزا دے گا، جو زنا کرے گا اس کو سزا دے گا، جو ظلم کرے گا اس کو سزا دے گا۔ ظالم کو چھوڑ کر غیر ظالم کو سزا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نرالی ہے، اللہ تعالیٰ منصف ہے، محسن ہے، احسان کرنے والے، انصاف کرنے والے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی گناہ کرے اور سزا کسی اور کو دے دی جائے، شوہر جرم کرے اور بیوی کو سزا دے دی جائے، باپ ظلم کرے اور بیٹے کو سزا دے دی جائے، استاد ظلم کرے اور شاگرد کو سزا دے دی جائے، امام ظلم کرے، کوئی غلطی کرے اور مقتدیوں کو سزا دی جائے، اور مقتدی کوئی کام کرے غلط اور امام کو سزا دی جائے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ایک ہی اصول ہے، جو گناہ کرے گا اس گناہ کی سزا اسی کو ملے گی، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اسی حقیقت کو بیان کیا گیا، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، قیامت کے دن ایک دوسرے پر کوئی ہمدردی نہیں کرے گا کہ بھئی چلو بہت رحم آ گیا ہے، تم اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے گناہوں کا چل رہے ہو، میں تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ پڑوسی کہے گا پڑوسی سے کہ تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا، دادا پوترے سے کہے گا کہ پوترے تمہارے اوپر بوجھ زیادہ ہو گیا، میں اٹھا لوں گا۔ یہ پوترا دادا پر رحم کرے اور کہے گا میں آپ کا بوجھ اٹھا لوں گا دادا جان، نہیں، نہ بیٹا باپ کا بوجھ اٹھائے گا، نہ بیٹی ماں کا بوجھ اٹھائے گی، نہ بہو ساس کا بوجھ اٹھائے گی، نہ ساس بہو کا بوجھ اٹھائے گی، نہ سالہ بہنوی کا بوجھ اٹھائے گا، نہ بہن بھی سالے کا بوجھ اٹھائے گا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ۔ ثم تیسری بات بتائی، اور ایک بات بتائی، ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ۔ تم سب کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے لوٹ کر جانے سے پہلے غور کر لو کہ جو بوجھ تمہارے اوپر لادا جائے گا کیا اس بوجھ کو اٹھانے کا تحمل تمہارے پاس ہے، وہ بوجھ تم اٹھانے کے قابل ہو۔ اسی لیے اس ٹارگٹ کے ساتھ زندگی گزارو کہ تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس روبرو کھڑے ہونا ہے۔ جب تم اس کے پاس چلے جاؤ گے وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جو کچھ دنیا میں تم اختلاف کیا کر رہے تھے شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، نبیوں کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دودھ اور پانی کی طرح بتا دے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کی طرح بتا دے گا، اور حقیقت بتا دے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله